امریکی صدر جو ہیں وہ انقرہ پہنچے ہوئے ہیں. ہاں وہ کل سے وہاں ترکی میں، پہ ٹھیک ہے. نیٹو جو ہے وہاں کے سربراہان کا اجلاس ہے. اس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا ہے کہ میری جانب سے ایز فار ایز آئی ایم کنسرن وہ ایم او یو بھی گیا بھاڑ میں. ہاں اس نے کہا اٹس اوور. ہی یوز دا ورڈ اوور. اچھا سیز فائر از اوور، یعنی نہ جنگ بندی رہی ہے اور نہ نہ ہی ایم او یو رہا ہے. اب وہاں رکے نہیں ہیں. اس وقت ان کے ساتھ وہ نیٹو کا سیکرٹری جنرل بھی بیٹھا ہوا تھا. وہ کوئی جب سوال نیٹو کے سیکرٹری جنرل سے نیٹو کے حوالے سے کچھ ہو رہے ہوتے تھے تو وہ مداخلت کر کے دوبارہ ایران پہ آ جاتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی وہ مطلب پورا صحافیوں سٹیج کو جو ہے وہ ایران معاملے پہ وہ لے گیا اپنی پوری بریف میں. اسٹیج نہیں، مقصد یہ کہ وہ چاہ رہا تھا کہ صحافی صرف اور صرف فوکس رہیں ایران پہ اور وہ بڑبڑاہٹ کا عالم تھا موصوف پہ، ہنسیانی کیفیت تھی. اور جو عادتاً ہوتی ہے اس کی طرح وہ بولتا ہے. یار کتنا بھی وہ بولے لیکن اتنی غیر سفارتی زبان. مثلا ایک ابھی تک ایران کے ساتھ موصوف کا رویہ رہا ہے کہ وہ دھمکی کہ میں سویلائزیشن تباہ کر دوں گا، پتھر کے زمانے میں بھیج دوں گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بٹ یعنی کہ تضحیک آمیز الفاظ نہیں استعمال کرتا رہا. آج اس نے انگریزی کے جو سلینگز استعمال کیے ہیں وہ میں انہیں دہرا ہی نہیں سکتا اپنے میڈیا پہ. ٹھیک ہے، اور یہ ایران کے بارے میں کی ہے. حتیٰ کہ مختصر ترین الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک مقام پر طیش کے عالم میں اس نے ایران کو کینسر بھی ڈکلیئر کر دیا. تو وہ غصے میں ہے. چلیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ایک آپ دنیا کو دکھانے کے لیے. آپ اکثر یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ کبھی تولا ہے کبھی ماشا. ہو سکتا ہے جذبات میں وہ یہ گفتگو کر رہا ہو کہ اٹیک ہوئے یا نہیں ہونے چاہیے تھے ڈرونز میں اٹیک. آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے یہی سوچا، یہی فرض کیا. لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے بلومبرگ کی سٹوری ہے کہ جب اندرون وہ کلوز ڈور جب میٹنگ ہو رہی تھی نیٹو والوں کے ساتھ ٹھیک ہے، تو اس نے پبلکلی بھی نیٹو والوں سے بہت شکوہ شکایات کی کہ تم لوگوں نے میری کوئی مدد نہیں کی جب میں ایران یہ کینسر سے ڈیل کر رہا تھا بلا 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 بلا. وہاں پر بھی لوگوں کی توقع تھی کہ یار یہ کوئی یوکرین کے بارے میں بات کرے گا، ہمارے ساتھ اور ہمیں برا بھلا کہے گا. وہاں پر بھی اس کا پورا خطاب جو ہے بقول بلومبرگ کے وہ لنکڈ ود ایران تھا. نہیں صرف اور صرف ایران کا ذکر کرتا رہا. سچ. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اجلاس ختم ہوا ہے تو اس کے آخر میں جو اعلامیہ جاری ہوا ہے نیٹو کا اجلاس کرتا ہوں. ٹھیک ہے، نیٹو کا جو سربراہی کانفرنس اٹلانٹک سمٹ انقرہ سمٹ ڈکلیریشن نیٹو کا، اس میں آرٹیکل 5 آف واشنگٹن ٹریٹی، یعنی واشنگٹن ٹریٹی جس کے تحت یہ نیٹو قائم ہوئی. ٹھیک ہے، اس میں اس نے کہا کہ این اٹیک آن ون، یعنی نیٹو کے کسی بھی رکن پر حملہ جو ہے پوری نیٹو پہ از اٹیک آن آل. یہ پہلی مرتبہ جب سے ایران کا قضیہ شروع ہوا ہے امریکہ کے ساتھ اس آرٹیکل کا تذکرہ ہوا ہے. اچھا نہیں، میں اس معاملے کو اس لیے نہیں سمجھ پایا کہ جو میں نے تھوڑا بہت ان کا وہ پڑھا تھا نا نیٹو کا ایگریمنٹ اور ساری کنڈیشن، اس میں یہ تو پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے، تو اس میں نئی بات میں سمجھ نہیں پایا. تو وہ ہوتے ہوئے بھی امریکی صدر کو برطانیہ نے انکار کر دیا. ٹھیک. اسپین کے ساتھ وہ شکوہ شکایات کر رہا ہے، وہ ہوئے. آج سربراہی کانفرنس میں منا اس کو ریٹریٹ کیا گیا ہے رات کے واقعات کے بعد، تو پھر سگنیفیکنٹ ٹائمنگ ہوگی نا بابو. نہیں پھر آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ نیٹو آپ کو ساتھ ملا رہے ہیں ٹرمپ اس مرتبہ؟
یہ کچھ سمجھائے نا اس کو آپ اس طرح یہ ہائی لائٹ کہنے کر کے رہے ہیں. بعد جب کر کے تو اس کے بعد یار وہ مقصد یہ کہ تھوڑا سا نہیں تو پھر مجھے ایکسپلین کرنے دو. یہی جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس کے آخری پھر پیراگراف میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام اتحادی اس امر پر زور دے رہے ہیں، دہرا رہے ہیں کہ ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کبھی. ٹھیک ہے. اینڈ کال آن ایران. اور پھر ایران سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے، اب یہ نیٹو کر رہا ہے، ٹو فلی ریسپیکٹ فریڈم آف نیویگیشن تھرو اسٹریٹ آف ہارمز. ان دا اسٹریٹ آف ہرموز، کہ آبنائے ہرمز میں بحری تجارت جو ہے بلا کسی روک ٹوک کے جاری رہے. اب یہ موقف ٹرمپ صاحب کا تھا جو اب نیٹو نے اپنے اعلامی میں دیا. یہ انہوں نے اب اپنا کر لیا. تو اس سے ہم کیا مطلب لیں؟ سادہ سادہ اس کا پہلا سادہ مطلب یہ کہ اب یہ محض امریکہ کی لڑائی نہیں رہی، اب یہ نیٹو ممالک کی بھی ہو گئی ہے. نہیں، آپ اس طرف جا رہے ہیں کہ لڑائی ہوگی، کیونکہ سیز فائر کی وائلیشنز ہوتی رہتی ہیں دنیا بھر میں، پہلے بھی ہوئی تھی پچھلے دنوں. تو چیزیں نیگوشیٹرز اور فیسیلیٹیٹر جتنے ہیں وہ آن انٹیکٹ کرا لیتے ہیں. سر اس کے بعد ابھی یہ آپ کو پتہ ہے کہ پول ہوتے ہیں کہ یعنی پریزیڈنٹ کے ساتھ جو 5-6 بندے 8-10 جو سفر کر رہے ہیں مختلف اخبارات کے، وہ آپس میں شیئر کرتے ہیں، تو اس کو پول رپورٹنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وائٹ ہاؤس کا جو کورسپونڈنٹ ہے واشنگٹن پوسٹ کا، وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ہم بار بار پوچھتے رہے کہ صدر صاحب آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جنگ بندی بھی ختم، MOU بھی ختم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آج رات حملہ بھی ہوگا. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ہم دوبارہ جنگی صورتحال کی طرف لوٹ رہے ہیں؟ تو وہ اس کے معاملے میں خاموش رہا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اچھا جی آپ کے یہ جو آپ نے جو باتیں کی ہیں کیا اس کے ہوتے ہوئے مذاکرات؟ اس نے کہا وہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پریس کانفرنس میں اپنی کہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر یہ مذاکرات کرتے رہے، فیصلہ تو بالآخر میں نے کرنا ہے نا. تو اگر وہ بات چیت جاری رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، دیکھیں کیا جواب آتا ہے. لیکن میری طرف سے جہاں تک ہے ہو سکتا ہے ٹرمپ کو راضی بھی کر لیا جائے نا کہ چیز معاملات ہم سیٹل ڈاؤن کر رہے ہیں. اب دیکھنا دوسرے نے برینٹ بڑھنا شروع ہو گیا، تیل کی قیمتیں بڑھیں گی. دنیا نے ایک عذاب دیکھا ہے 2.5 تو مہینے. اس کو کیا فرق پڑے گا اس سے؟ پریشر تو ٹرمپ پر رہے گا نا کہ یار پھر مہنگائی ہو رہی ہے، پھر تیل کی قیمتیں وہ بڑھ اس رہی نے ہیں. کہہ دیا، اس نے کہا کہ ہاں اگر میں نے حملہ کیا تو تھوڑی سی بڑھے گی. وہ ٹرمپ نے کہہ چکے ہیں. وہ کہہ چکا ہے کہ تھوڑی سی اگر میں نے حملہ کیا تو. دوسرا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کل رات جو حملہ ہوا تھا تو میں نے خصوصی ہدایات کی تھی اپنی فوج کو. تمہیں یاد ہے جب یہ قضیہ شروع ہوا تھا بہت پہلے ہم نے اس پروگرام میں لوگوں کو کہا تھا کہ جی ایران کا ایک خاک جزیرہ ہے، 90% ایران کا جو تیل ہے وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے وہاں سے. تو کہتا ہے کہ شاید اب مجھے اس پر قبضہ کرنا پڑے.